آج بتاریخ 7/9/2019 القواعد الاربع شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مختصر سی کتاب کی توضیح کے لیے یہ غالباً تیسری مجلس ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس عظیم الشان کتاب کے اندر 4 اہم قواعد اور ضوابط کا تذکرہ کیا ہے، اور 4 قواعد ذکر کرنے سے پہلے کچھ اہم بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جس کا تذکرہ پچھلی مجلسوں میں پچھلی گفتگو میں کیا گیا ہے۔ آخری مجلس کی آخری گفتگو شرک سے متعلق تھی کہ شرک اگر کسی عمل کے اندر آ جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی اجر اور کوئی فائدہ کرنے والے کے لیے باقی نہیں رہتا۔ ایسے جیسے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت اور وضو کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی نماز ہم ادا کرنی چاہیں تو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، اس نماز کی صحت کے لیے، کہ وہ انسان باوضو ہو۔ اگر باوضو ہو کر وہ نماز ادا کرتا ہے تو نماز قابل قبول ہے، اور اگر بغیر وضو کے وہ شخص نماز ادا کرتا ہے تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز تو ادا کرے گا پر قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات پچھلے درس کے اندر ذکر کی گئی، اور چونکہ یہ معاملہ شرک کا تھا اور اس کی خطورت کا تھا، اس لیے شرک کا مفہوم بھی واضح کیا گیا کہ شرک ہے کیا چیز، جعل شیء من حق اللہ لغیرہ، کہ رب کریم کے حقوق بہت زیادہ ہیں بندوں پر، تو وہ حقوق اللہ رب العالمین کے کسی اور کو دیے جائیں، یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حق کسی کو دیا جائے، سارے ہی حقوق دوسروں کو دیے جائیں، یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حق کسی اور کو دیا جائے۔ رب کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، کسی بھی حق کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سمجھنا یا اس کے لیے صرف کرنا، یہ شرک کہلایا جاتا ہے۔ کون سا شرک؟ شرک اکبر، شرک جلی، شرک اکبر، جو بھی نام دینا چاہیں۔ شرک اکبر بندوں کی زندگی میں اگر آ جائے تو اللہ رب العالمین اس شرک کی وجہ سے اس کے جتنے بھی اعمال ہیں سارے اعمال کو حقارت اور بیکار کر دیتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک شرک اور بھی ہے جس کی وجہ سے سارے اعمال حقارت اور بیکار نہیں جاتے۔ وہ کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر، شرک اصغر۔ میں نے پچھلے درس کے اندر دونوں کے درمیان فرق کرنے کا ایک معاملہ میں نے ذکر کیا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل جو بندے نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا ہے، اور یہ رب کے حقوق میں سے حق ہے، اس کے ذریعے سے اصل ایمان جو کہ بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اصل ایمان باقی رہتا ہے یا اصل ایمان بھی اس کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ اصل ایمان یعنی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلی جا رہی ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر اصل ایمان نہیں بلکہ کمال ایمان جاتا ہے، ایمان کا کمال اگر اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ ان سب کے تعلق سے کچھ تفصیلی باتیں پچھلے درس کے اندر آ چکی ہیں۔ آج کے اس درس میں اور قاعدہ ذکر کرنے سے پہلے کہ ان سب قواعد اور ضوابط کو، جو 4 اہم قواعد ہیں، مؤلف نے ذکر کیوں کیا ہے، اس سے وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ان سارے قواعد اور ضوابط کو مؤلف نے اس کتاب کے اندر کیوں ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ کون سا نتیجہ ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ جاننے کی چیز ہے۔ تو یہاں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے
اس دین کی معرفت اور جانکاری مقصود ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس دین کی معرفت اور جانکاری جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، یہ پہلا مقصد ہے ان اہم قواعد اور ضوابط کے بیان کرنے کے پیچھے۔ اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یعنی مکہ کے کفار اور مشرکین، ان قواعد کے پیچھے ان کے حالات کی معرفت، ان کے احوال کی معرفت اور جانکاری مقصود ہے۔ یہ دو اہم اور بڑے مقاصد ہیں ان ضوابط اور قواعد کے بیان کرنے کے پیچھے۔ اور مؤلف نے کہا القواعد الاربع، اربع معنی 4، اور قواعد جمع ہے قاعدہ کی۔ قاعدہ کہتے ہیں اساس اور بنیاد کو۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ اساس اور بنیاد، اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ مؤلف یہاں تفصیلی ساری باتیں یہاں نہیں ذکر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کچھ اہم اور بنیادی چیزوں کے ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے۔ جو بہت اہم اور بنیادی ہیں ان کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، سارے مسائل نہیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اہم اور بنیادی چیزوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کی حیثیت اساس کی ہے، بنیاد کی ہے۔ اساس کے معنی بنیاد کی ہے۔ تو جو بنیادی اہمیت کے حامل ہیں مسائل، ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں مؤلف، نہ کہ ان کے سارے مسائل کا۔ یہ تو قاعدے کا ایک مفہوم ہے جو مؤلف نے یہاں مراد لیا ہے۔ قاعدہ بول کر کبھی کبھار ایک کلی ضابطہ مراد لیا جاتا ہے۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کی، کلی ضابطہ، ایسا کلی ضابطہ کہ جس کے اندر بہت سارے جزئیات پائے جائیں اور ہر ایک جزئیہ اس کلی ضابطے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ عام طور پر فقہا قاعدہ اور قواعد بول کر کے اس طرح کے معانی مراد لیا کرتے ہیں کہ ایسا کلمہ کہ جس کے اندر بہت سارے جزئیات پائے جائیں اور وہ کلمہ بول کر یہ سارے جزئیات اور اس کے سارے پہلو اس کے اندر داخل ہو جائیں اور مراد لے لیے جائیں۔ اب جیسے آپ لفظ انسان جب بولتے ہیں تو انسان بولنے کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ، تابعین، بعد کے لوگ اب جو موجود ہیں اور جو آئندہ آنے والے ہیں، یہ سب اس کے اندر شامل، یہ سب اس کے جزئیات ہیں، اس کے افراد ہیں۔ ایک کلمہ آپ نے کہا تو گویا کہ ایک ایسا کلمہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے جزئیات ہیں، ایک ایک کا نام نہ لے کر کے آپ نے ایک ایسا کلمہ ذکر کیا کہ اس میں سب داخل اور شامل ہو جائیں۔ ایسے ہی مسائل کے اندر بھی کچھ چیزیں بطور ضابطہ اور قانون کے ہوتی ہیں، کلی قانون، عام قانون کے طور پر ہوتی ہیں کہ اس قانون کے تحت میں بہت سارے جزئیات چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا رشتہ اسی سے جا کر کے ملتا ہے۔ تو یہاں جو اہم رشتہ ہو سکتا ہے وہ توحید کا ہو سکتا ہے، شرک کا ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے جزئیات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین سے توحید ہے، نماز پڑھنا توحید ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنا توحید ہے، اور بہت سارے عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے عبادات اب اللہ رب العالمین کے لیے کریں، یہ کیا ہے؟ سب توحید ہے۔ گویا کہ ایک کلمہ آپ نے کہا قاعدہ اور ضابطہ کے طور پر، اور اس کے تحت میں بہت سارے اجزاء اس کے داخل و شامل ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب ذرا ان قواعد کو پڑھا جائے۔ پہلا قاعدہ ان تعلم، آپ جان لیں، ان تعلم، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ جان لیں ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کفار جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال کیا، کیا ان کی حالت تھی؟ وہ کفار جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، ان کی کیا حالت تھی؟ مقرون بأن اللہ تعالی هو الخالق، وہ اقرار کرنے والے تھے، وہ اقرار کر رہے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے۔ خالق مانے پیدا کرنے والا۔ اور بھی کچھ صفات آپ نے ذکر کیے ہیں جو میرے نسخے میں نہیں ہے، المحیی، الممیت آپ نے ذکر کیا، الرازق،
کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی زندہ کرنے والا، اللہ ہی مارنے والا، تو مارنے اور جلانے والا اور روزی دینے والا، پیدا کرنے والا، یہ سب کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ آگے ہے المدبر، المدبر تدبیر کرنے والا، تدبیر کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے جو لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کے حالات کو، ان کی ضرورتوں کو، ان کے مسائل کو حل کرنا، انہیں نفع اور نقصان کے اعتبار سے ان کی جو چیزیں ہیں اسے پورا کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے۔ یہ ان کی حالت ہے، کس کی؟ کفار مکہ کی، کفار مکہ کی یہ حالت تھی۔ آگے مؤلف فرماتے ہیں وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اس ایمان کے باوجود، اس ایمان کے، اس اقرار کے باوجود کہ اللہ ہی خالق مالک رازق ہے، اس ایمان کے باوجود ان کا یہ عمل کافی اور شافی نہیں ہوا کہ انہیں دائرۂ اسلام میں، اسلام نے داخل مانا ہو، یعنی اس کے بیس پر ان کو مسلمان نہیں مانا گیا۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، اور یہ کہ اس اقرار نے انہیں دائرۂ اسلام میں داخل نہیں کیا، یعنی اس کے بیس پر وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یعنی اتنا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے، یعنی یہ ماننا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، مدبر ہے، محیی ہے، ممیت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، اس کے لیے اقرار کرنا، اس میں کسی کو شریک و ساجی نہ ماننا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایمان ہے، پر یہ کافی نہیں ہے یہ ایمان، اس قدر ایمان کسی بھی شخص کو دائرۂ اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ والدلیل قولہ تعالی، ان کی یہ حالت تھی، اس پر دلالت کرنے والی قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے۔ مؤلف نے ایک ہی آیت کریمہ یہاں ذکر کی ہے، جبکہ قرآن میں اور بھی آیات ہیں جس میں اور تفصیل کے ساتھ ان کی یہ حالت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ یونس آیت نمبر 31 ہے۔ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہیے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آپ کو آسمان اور زمین سے روزی فراہم کرتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا پھر کون ہے جو کان اور آنکھ کا مالک ہو؟ کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردے سے زندہ کو پیدا کرتا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ کون ہے جس نے زندے کو مردے سے پیدا کیا؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ کون ہے جو زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے؟ زندے سے، یہ تو خیر سارے لوگ جانتے ہیں، ہاں، میت یعنی جس کے اندر روح نہیں ہے، اور جس سے پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر روح ہے، الحمدللہ وہ حیات سے ہے، انما حیات سے ہے، پر جو اس کا بچہ ہے وہ حیات سے نہیں ہے، روح اس کی نکالی جا چکی ہے، چوتھے مہینے کے اندر روح ڈالی گئی، اور جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو بچہ پیٹ سے نکلا پر اس کے اندر روح نہیں تھی، یعنی اس کا وقت پورا ہو چکا اور وہ میت کی فہرست میں آ گیا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے؟ سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، وہ ہے کون؟ ان سب کے جواب میں مکہ کے کفار ایک ہی بات کہتے ہیں، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتے۔ فَقُلْ، جب آپ نے ربوبیت کو مان لیا کہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے دائرے اختیار میں ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کو کیا ہوا کہ جب اللہ کے افعال کو اللہ کے لیے خاص کرتے، ساری نعمتیں، ساری کائنات جو رب کریم نے بنائی ہیں اس کو تم مانتے ہو، تو اتنے بڑے محسن کے آگے تم اپنے افعال کو اس کے لیے خاص کیوں نہیں کرتے؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اپنے افعال کو اللہ کی رضا کے لیے خاص کیوں نہیں کرتے؟ جب تم نے ایک حصہ مان لیا کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے، اس میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں کرتے،
تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اتنے بڑے محسن جس کے احسان کے ذرے ذرے سے ہم مستفید ہوئے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، ایسے میں ہم اپنے افعال کو اس رب کی رضا کے لیے خاص کیوں نہیں کرتے؟ تقاضا تو یہ تھا وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. تو اللہ رب العالمین نے اس طور پر انہیں سمجھایا. یہ ہوا پہلا قاعدہ جو مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے. اگر غور کیا جائے تو اس قاعدے کے ذکر کرنے کے پیچھے مؤلف کا جو مقصود ہے وہ دو اہم باتوں کا بیان کرنا ہے. اس قاعدے کے بیان کرنے کے پیچھے مؤلف کا جو مقصود ہے وہ دو اہم باتوں کا بیان کرنا ہے. نمبر ایک، اس بات کا تذکرہ کرنا کہ وہ کفار جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال فرمایا وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. پہلی بات یہ بیان کرنا مقصود ہے اس ضابطے اور قاعدے کے پیچھے کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. اور توحید ربوبیت کا بیان گزر چکا ہے کہ نہیں؟ آ چکا ہے. کسے کہتے ہیں توحید ربوبیت؟ تھوڑا مختصر میں کیا ابھی کہا آپ نے؟ ہاں، یہ مختصر میں ہے. آپ اگر افعال آپ نے کہہ دیا تو جتنی باتیں ابھی ذکر کی گئی تھیں وہ سب اس کے اندر داخل اور شامل ہو گئی. یعنی افراد اللہ فی ذاتہ و افعالہ، یہ توحید ربوبیت ہوا. افراد اللہ فی ذاتہ و افعالہ. تو اس ضابطے کے بیان کرنے کے پیچھے یہ پہلا مقصد مؤلف کا تھا کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے. اور توحید ربوبیت کہتے ہیں افراد اللہ تعالی فی ذاتہ و افعالہ، ایک اللہ کو اور اس کے تمام افعال کو اس کے لیے خاص ماننا کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں اور اپنے افعال میں. تو اس بات کا اقرار مکہ کے کفار کیا کرتے تھے. یہ دراصل پہلا مقصد ہے مؤلف رحمہ اللہ کا اس ضابطے کے پیچھے. نمبر دو، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اکیلا توحید ربوبیت کا اقرار، اکیلا توحید ربوبیت کا اقرار، اکیلا توحید ربوبیت کے اقرار نے انہیں دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا. توحید ربوبیت کا اقرار اکیلا دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کافی اور شافی نہیں تھا. نیز اس کی وجہ سے ان کا خون محفوظ نہیں ہوا، یعنی ان سے جنگیں لڑی گئیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیا. یعنی اس ایمان اور اقرار کے باوجود ان کا خون محفوظ نہیں ہوا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، ان سے جنگیں لڑی. کیونکہ صفت کفر ان کے اوپر قائم رہا، باقی رہا. صفت کفر ان کے اوپر باقی رہا. یعنی وہ پہلے بھی اس وصف کے باوجود کفار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی وہ اس پر قائم اور باقی رہے. اور اس کے پیچھے ان دونوں مقاصد کو بیان کرنے کے پیچھے، جیسے اب یہ دونوں مقصد آپ کے سامنے بیان کیا گیا، تو ان دونوں مقاصد کے پیچھے مؤلف نے ثابت کرنے کے لیے جو آیت کریمہ سورہ یونس کی اختیار کیا، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، تو یہ آیت کریمہ دونوں توحید پر دلالت کر رہی ہے. مؤلف نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے یہاں پر، اس آیت کریمہ کی دلالت اس لیے انتخاب کیا مؤلف نے اس آیت کو کیونکہ اس آیت کریمہ کی دلالت دونوں ہی توحید پر ہے، جس کا اقرار کرنا کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. دونوں ہی توحید سے مراد
توحید ربوبیت جس کا وہ اقرار کرتے تھے، جیسا کہ اس کی صراحت موجود ہے فسیقولون اللہ، اور وہ توحید جس کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، ہاں اس کے اندر اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، فقل افلا تتقون۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ پیش کر کے مؤلف نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تک ان دونوں توحیدوں کو کوئی بھی شخص نہیں مانتا اس وقت تک وہ دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا۔ اللہ کی صفاتوں کو ماننا تو اس کا اسماء و صفات ماننا ہی ہونا ہے، دوسرا توحید بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ جس نے توحید الوہیت کا اقرار کیا لا محالہ وہ توحید اسماء اور صفات کا اقرار کرے گا، کیونکہ توحید الوہیت نام ہے کس چیز کا؟ ہاں، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص کرنا۔ دیکھیے عبادت ایک جز ہے، عبادت ایک جز ہے، مکمل نہیں ہے، اور اہم ترین جز ہے وہ، جیسا کہ گزر چکا۔ جی، تمام حقوق کو اللہ کے لیے خاص کرنا، تمام حقوق کو اللہ کے لیے خاص کرنا۔ تو جب تمام حقوق اللہ کے لیے خاص کریں گے تو اس میں عبادت بھی داخل ہو جائے گی، داخل بھی شامل ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمام حقوق نہ کہہ کر کے آپ نے عبادت کہا تو عبادت کے علاوہ جو حقوق ہیں عبادت کے کلمے میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو وہ خاص معنی ضرور ہے عبادت ہے اس کا، توحید کا، پر مطلق اس کا جو معنی ہے وہ اللہ کے سارے حقوق، جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا۔ یہ تو توحید ہوا، لیکن توحید الوہیت کیا ہوا؟ یہ تو توحید کا معنی ہے، توحید الوہیت یہ تو توحید کا معنی ہے۔ افراد اللہ بحق ہی، یہ توحید کا معنی ہے، یا افراد اللہ بالعبادہ یہ توحید کا خصوصی معنی ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا۔ معنی مفہوم کیا ہے توحید الوہیت؟ یعنی اگر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو مختصر لفظوں میں کیسے واضح کریں گے؟ جیسے کہ ربوبیت آپ نے واضح کیا، ہاں جی بالکل یہی معنی ہے، افراد اللہ تعالی بافعال العباد، یہ توحید الوہیت، وہ توحید کی تعریف تھی، اور یہ توحید الوہیت افراد اللہ تعالی بافعال العباد، یہ الوہیت ہے۔ یعنی اس کو اپنی زبان میں کیسے کہیں گے کہ بندے اپنے تمام کاموں کو، اپنے تمام افعال کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، بندے اپنے تمام افعال اور اپنے تمام کاموں کو کس کے لیے خاص کریں؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیں۔ کیسے کر کے ذرا بتائیں، کیسے خاص کریں گے؟ اپنے سارے کاموں کو اللہ کے لیے خاص کرنا، نماز کو، دعا کو، بالکل جی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صحیح۔ یعنی جو کچھ بھی بندہ کرے یا کہے ان سب کے پیچھے اللہ کا حکم اور اللہ کی رضا ہو۔ آ جائے گا اس میں، کیونکہ رب نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے اسی کو وہ کرے گا، جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان چیزوں کو نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے کہے کے مطابق، اللہ کے فرامین اور اس کی چاہت کے مطابق بندہ اپنے افعال کو ڈھال دے تو یہ الوہیت ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے کہ اس کو کروں، اور کیا ناپسند کرتا ہے کہ اس کو نہ کروں، یہ توحید الوہیت ہے۔ وہ ضمناً آئے گا، لیکن ابھی الوہیت کا ایک مفہوم یہاں بتایا جا رہا ہے کہ توحید الوہیت کیا چیز ہے، توحید الوہیت کیا چیز ہے، اور کیسے ہماری زندگی کے اندر وہ توحید الوہیت آتی ہے۔ اب ایک شخص اپنی نجی زندگی کے اندر دیکھیں، نجی زندگی کے اندر، اب جیسے شادی ہو گئی، بچے نہیں، شیخ نے بھی ذکر کیا، تو اب بچوں کے تعلق سے اسے کیا کچھ کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کبھی آدمی صحیح کام کرتا ہے اور کبھی غلط، تو اس کا اپنا جو کرنے کا کام ہے، اگر وہ کام کرتا ہے جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہے
तो वो तौहीद उलूहियत पर कायम है। और अगर उन कामों को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर लेता है कि जिनकी इजाज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दी, तो तौहीद उलूहियत से उसी के बक़दर वो दूर हो गया, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें करने लगा, ऐसी चीज़ें कहने लगा, ऐसी चीज़ों का अक़ीदा अपने दिल दिमाग के अंदर बिठाने लगा कि जिसकी इजाज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दी थी। तो गोया कि अपना अक़ीदा ये भी बंदे का फ़ेल है ना, और अपनी इबादतें, अपनी बातें, अपने काम, इन सारी चीज़ों को, यानी जिसका ताल्लुक़ दिल से है और जिसका ताल्लुक़ ज़ुबान से है और जिसका ताल्लुक़ इंसान के बकिया आज़ा और जवारे से है, इन सारी चीज़ों को रब के हुक्म के मुताबिक अगर बंदा करने पर कादिर हो जाए तो उसने तौहीद उलूहिया का मफ़हूम समझ लिया। दोनों दाखिल हो जाएंगे इसमें, यानी पूरी ज़िंदगी रब के हुक्म के मुताबिक ढाल दे। हाँ, उसमें दर्जा बंदियाँ हैं, उसमें दर्जा बंदियाँ हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके आने से जो ईमान का असास है वो ख़त्म हो जाएगा, ईमान की जो बुनियाद है वो ख़त्म हो जाएगी। और कुछ चीज़ें हैं कि उनकी वजह से असास तो बाकी रहेगा, पर असास के ऊपर जो कमाल है वो मुतासिर हो जाएगा। ला यज़नी ज़ानी हिन यज़नी वो मुमिन, हालत ईमान के साथ कोई भी बंदा ज़िना नहीं करता। तो ईमान बाकी, वो मोमिन, ईमान तो बाकी है, लेकिन ईमान के बका के साथ साथ जो कमाल दर्जे का ईमान था वो बाकी नहीं रहा। तो ऐसा अमल जो इंसान की ज़िंदगी में आए और उसकी असास मुतासिर ना हो, असास बाकी रह जाए, असास के ऊपर का जो हिस्सा था वो मुतासिर हो जाए, तो ये जो दर्जा बंदियाँ हैं ये सब तौहीद उलूहियत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो खैर मकसूद ये है यहाँ पर कि बंदे अपने सारे अफ़आल को, सारे अक़वाल को, सारे कामों को अल्लाह की मर्ज़ी और उसके हुक्म के मुताबिक और उसकी रज़ा और खुशनुदी के लिए ख़ास कर दें। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये तौहीद उलूहियत होगा। अगर ऐसा करने पर वो कादिर नहीं है तो वो तौहीद उलूहियत की मुनाफी होगा। ये हुआ पहला ज़ाब्ता जो जिक्र किया गया। मुअल्लिफ ने एक ज़ाब्ता जिक्र किया, और वो ज़ाब्ता ये कि जिनके दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए वो तौहीद रुबूबियत का इकरार करते थे, उसे मानते थे, पर उनका तौहीद रुबूबियत का इकरार करना उनके मुसलमान होने के लिए काफ़ी नहीं था। यानी आज भी और क़यामत तक आने वाले लोगों की अगर ये हालत रहेगी जो कि उनकी हालत थी, तो उस हालत के साथ साथ ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं कहा जा सकता। अगर ये हालत, ये सिफत किसी के अंदर भी पाई जाएगी जो सिफत की उनके अंदर थी, आज भी अगर ये मौजूद है, तो इसके साथ साथ उन्हें मुसलमान नहीं कहा जा सकता। यानी इससे हमें बचने की ज़रूरत है। जो कमियां उनके अंदर थी उन कमियों को पूरी करने की ज़रूरत है। आइए अब एक और ज़ाब्ता भी ले लेते हैं। दूसरा कायदा, दूसरे कायदे में मुअल्लिफ फरमाते हैं अन्नहुम यक़ूलून, कि ये कुफ़ार जिनके दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे, उनका अक़ीदा था, उनका ये कहना था मा दअउनाहुम व तवज्जहना इलैहिम इल्ला लितलबिल क़ुर्बति व शफ़ाअह, हमने उन्हें नहीं पुकारा या हम उनकी तरफ नहीं मुतवज्जे हुए, किनकी तरफ, यानी जिनकी इबादत कर रहे हैं, हमने उन्हें नहीं पुकारा या हम उनकी तरफ नहीं मुतवज्जे हुए मगर अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने के लिए और उनकी शफाअत के लिए, कि उनकी शफाअत हमें हासिल हो जाए। यानी दो मकसद था जिसकी वजह से वो उनको पुकार रहे थे। क्या दो मकसद थे? एक मकसद तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब हो जाएं, और दूसरा मकसद ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो उनकी सिफारिश कर सकें। इसलिए ये उनकी तरफ मुतवज्जे थे और उन्हें पुकार रहे थे। तो दुनिया के अंदर कुफ़ार मक्का ने माबूदान बातिला को जो पुकारा या उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, तो इन दो मकासद को हासिल करने के लिए, इसलिए नहीं कि वो जानते थे कि नफ़ा और नुकसान के ये मालिक हैं, कभी नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि ये भी हमें कुछ फ़ायदा दे सकते हैं, ये भी हमें औलाद दे सकते हैं, ऐसा कोई अक़ीदा उनका नहीं था। उनका अक़ीदा ये था कि ये सब कुछ अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँचना, अल्लाह के नज़दीक होना,
یہ ہم جیسے گنہگاروں کہ ان سیاہ کاریوں کے ساتھ میں ممکن نہیں ہے. یہ اچھے اور نیک لوگ ہیں, صالح لوگ ہیں, ان کے ذریعے سے اگر ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. یہ ان کی سوچ تھی. دوسرا مقصد کیا تھا کہ اگر ہم انہیں پکارتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کر دیں گے. یہ دو باتیں مؤلف نے یہاں ذکر کی, اور دونوں کی دلیلیں بھی انہوں نے ذکر کر دی قرآن مجید کی آیت کریمہ سے. پہلی کی دلیل اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کی دلیل, اللہ رب العالمین کا یہ فرمان والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اولیاء بنایا, اولیاء جمع ہے ولی کی, ولی مانے دوست. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو ولی اور دوست بنایا, ما نعبدهم اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں الا لیقربونا مگر اس لیے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں الی اللہ زلفا اللہ سے, اللہ کے قریب تک ہمیں پہنچا دیں, اللہ سے ہمیں نزدیک کر دیں. ہمارے اور رب کے درمیان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے, ہمیں نزدیک کر دیں ہمارے رب سے. ہاں زلفا مانے قربت, اس کے معنی بھی قریب کرنا, یعنی ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب ترین مقام تک پہنچا دیں. ان اللہ یحکم بینہم, یقیناً اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا, بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فی ما ہم فیہ یختلفون, جن چیزوں میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, بے شک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو. جھوٹے اور ناشکروں کو اللہ صحیح راستے کی ہدایت نہیں عطا فرماتا. یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ غیر اللہ کی عبادت اور ان کی بندگی کرتے تھے. دیکھیے, اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو مسلمان کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے جو تمام برائیوں کی, تمام گناہوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنے اس مالک اور اس خالق جس نے اسے پیدا کیا ہے, جھوٹ ہے کیا چیز؟ خلاف واقع کو جھوٹ کہا جاتا ہے, یعنی کذب جو کہا جاتا ہے خلاف واقع کو, یعنی جو چیز امر واقع میں جیسی ہو ویسا نہ ماننا. تو امر واقع میں چیز کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو, یہ امر واقع ہے. اور جھوٹ یہ ہے خلاف واقع کہ دیا ہوا تو اس کا کھائیں, روزیاں اس کا استعمال کریں, نعمتیں سب اس کی طرف سے ہوں اور گن کسی اور کا گائیں, یہ خلاف واقع ہے. اور کفار یعنی ناشکرا, یعنی جس کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان شکر بھی اسی کا ادا کرے. کس کا؟ منعم حقیقی کا, اللہ کی طرف سے آنے والے سارے انعامات کا. کسی اور کی طرف سے کچھ بھی نعمت آنے والی نہیں ہے کسی کے پاس. اس کے باوجود بندہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے, اس سے لو لگانے کے بجائے, اس کی عبادت کرنے کے بجائے, اس کی بندگی کرنے کے بجائے وہ اوروں کی بندگی کرتا ہے کہ جو ذرہ برابر کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ ناشکری کی انتہا ہے, اسی لیے کفار مبالغے کے صیغے کے ساتھ یہاں تعبیر کیا گیا. یہ تو دلیل ہو گئی پہلے مسئلے کی. پہلا مسئلہ یعنی اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا مقصد, جو ان کا اپنا مقصود تھا. اور دوسرا جو ان کا مقصود تھا کہ انہیں سفارشی مل جائے, رب کی بارگاہ میں جب پہنچیں تو وہاں کوئی ملے جو ان کی سفارش کر سکے. اور اس کے لیے جو دلیل ہے اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ یونس آیت نمبر 18 میں, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے نہ ہی نفع. وَيَقُولُونَ, اور یہ کہتے ہیں عبادت کرنے کی وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس سفارشی ہمارے لیے بن سکیں, سفارش کر سکیں. یہ دونوں مقاصد جو ان کی عبادت کے پیچھے تھے, اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان دونوں مقاصد کو ان کی عبادات کے پیچھے
بیان فرمایا، یعنی اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ آج بھی مسلمانوں میں ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ سے لو لگاتی ہے، وہ چاہے مردہ ہی کیوں نہ ہو، زمین میں دفن کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ وہ لو لگاتے ہوئے یہی چیزیں وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ کیا؟ سفارشی، اللہ سے نزدیکی، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، اور آپ اللہ کے پہنچائے ہیں۔ سیم وہی کہانی جو اس زمانے میں موجود تھی اور جس کو بیس بنا کر کے انہوں نے اللہ کے علاوہ کو پکارا، وہی سارا بیس آج بھی لوگوں کے درمیان موجود ہے، اور اسی کو بیس بنا کر کے انسان کہ میں خطا کار، میں سیاہ کار، میں کس منہ سے اللہ رب العالمین کو یاد کروں۔ اور کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کو پکارو۔ اور کس قدر آپ نے اپنے اوپر زیادتی کیا ہوا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کر کے رب سے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اللہ رب العالمین تو انہیں اپنا بندہ کہہ کر کے پکارتا ہے، اور یہ انہیں اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مان کر کے اس کے لیے عبادت کو خاص نہیں کر رہے ہیں۔ تو دراصل یہی چیزیں آج بھی موجود ہیں اور باقی ہیں۔ دو باتیں مؤلف نے اس مناسبت سے اور بھی ذکر کر دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذکر کر دی، شفاعت کا نام، سفارش کا نام آیا تو یہ ذکر کر دی کہ سفارش دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سفارش وہ جس کا قرآن نے انکار کیا ہے، یعنی ایسی سفارش نہیں ہونے والی ہے، جس کو شفاعہ منفیہ سے مؤلف نے تعبیر کیا۔ سفارش کی دو قسمیں، نمبر ایک وہ سفارش جو نہیں ہونے والی ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی سفارش ہو۔ نمبر دو وہ سفارش جو ہونے والی ہے، یعنی وہ سفارش ہوگی۔ تو سفارشیں دو ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت، یعنی ایک کا وجود ہے اور دوسرے کا وجود نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کے مؤلف نے اس کی بھی ہلکی سی وضاحت فرما دی کہ منفی شفاعت کیا ہے، یعنی وہ سفارش جس کا اللہ نے انکار کیا ہوا ہے، یہ سفارش کون سی ہے؟ کہ یہ وہ سفارش ہے جو اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے، اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے، ایسی چیزیں کہ جسے دینے پر اللہ ہی قادر ہے۔ کوئی ایسی چیز اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے کہ وہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا، وہاں سفارش نہیں ہو سکتی، وہاں سفارش نہیں ہو سکتی، یہ سفارش ممنوع ہے۔ وہاں اللہ ہی سے سفارش کی جا سکتی ہے، اور دوسروں کی سفارش وہاں اللہ رب العالمین کے یہاں ممکن نہیں ہے۔ اور اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر جو آیت کریمہ مؤلف نے پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یعنی قیامت کے روز لا شفاعہ، سفارش نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے اچھے اچھے کام کر لو۔ اور وہ سفارش جس کا ثبوت ہے، جو ہونے والی ہے، یہ کون سی ہوگی؟ یہ وہ سفارش ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ سفارش ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے سفارش مانگی جائے، وہ قیامت میں سفارش چلے گی۔ جو سفارش اللہ سے مانگی گئی ہے وہ سفارشیں قائم رہیں گی، اور جو سفارشیں اللہ کے علاوہ سے مانگی گئی ہیں، جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، وہ نہیں ہوں گی۔ اور اسی کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں ہے، کون ہے جو سفارش کر سکے، یعنی کوئی نہیں۔ اس کے تحت میں کچھ اور بھی گفتگو ہے، تھوڑی وضاحت والی گفتگو، یہ جو بات دوسرے قاعدے کے اندر مؤلف نے ذکر کی ہے، تو تھوڑی سی اور گفتگو ہے جو آنے والے درس میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔